پاکستان کے اندر اب صورتحال یہ ہے کہ میں لاہور میں بیٹھا ہوں، زندگی نارمل ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، بلکہ لوگ اس بار پاکستانی لوگ ہم تو اس چیز پر یار تھوڑے سے ناراض ہیں انڈیا سے اور مودی جی سے کہ پاکستان کا نام کیوں نہیں لیا، کیونکہ ہم تو بھائی جنگ کے شوقین ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جنگ شنگ ہو کو مال شال بنے ادھر ہیں۔ اس بار انہوں نے سارا کچھ ترکیے پہ ڈال دیا ہے اور جو انڈین مسلمان ہیں ان کے اوپر ملبہ سارا ڈال دیا ہے، تو پاکستان کا بھی انہوں نے نام نہیں لیا۔ کیوں پاکستان کا نام نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کیونکہ پاکستان کا اگر آج مودی نام لے دیتا تو انڈین میڈیا نے اور جو انڈین جنتا ہے اس نے پریشر دینا تھا مودی کو کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرو، لیکن مودی کو جو انڈین ملٹری ہے اس نے بتایا ہوا ہے کہ ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے، ہم پاکستان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، اگر پاکستان کا نقصان کریں گے تو پاکستان ہمارا 3 گنا زیادہ کرے گا۔ تو پاکستان کے ساتھ یہ اس رات سے خوف زدہ ہیں جس رات ان کے رافل گرے تھے، پوری طرح سپوفنگ ہوئی ہے، جیمنگ ہوئی ہے، اور ابھی بھی انڈیا کے اندر جو پچھلے روز پھر ان کا ٹرینی فائٹر گرا ہے، بلکہ 2 فائٹر ان کے گرے ہیں، پورے یہ اطلاعات تو دیتے نہیں ہیں اپنے میڈیا کو، پوری طرح جو گودی میڈیا ہے وہ انفارمیشن پوری فیکٹس کے اوپر یہ بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ باقی ایک ٹرینی فائٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ گرا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ دنیا میں گر جاتے ہیں ٹرینی فائٹر، پاکستان کے اندر بھی گر جاتے ہیں، وہاں پر بھی گر گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو انڈیا کے اندر اس ٹائم ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نا، مسلمس کو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ ISI کے ساتھ ابھی ان کے پاس پورے کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی مطلب ایسی چیز خبر سننے کو نہیں مل رہی کسی بھی نیوز چینل پر کہ جہاں پر، لیکن ان کا دل کر رہا ہے انڈین میڈیا ایسے جیسے وہ کتے کو باندھا ہوتا ہے نا پٹے کے ساتھ، کہ اس کو بس وہ ان کو بھونکنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، مطلب سیم ان کی یہی سوچ ہے۔ پاکستان کے اوپر ابھی انہوں نے چڑھائی کر دینی تھی، لیکن وجہ یہ ہے کہ جو انڈین سرکار ہے اور انڈین ملٹری ہے اس کو پتہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ پنگا نہیں لینا، پاکستان کے ساتھ پنگا نہیں لینا، لیکن صرف مودی کا جو ایک پریشر ہے نا انڈیا کے اندر اپنے لوگوں کے اوپر دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی مسلمان جو ہے وہ چڑھ دوڑے ہیں آپ کے اوپر، ہندو کو بہت خطرہ ہے، تاکہ BJP کو جتایا جائے، مودی کو مضبوط کیا جائے، صرف یہ الیکشن کی ایک کمپین ہے جس کی وجہ سے اب یہ کشمیر کے اندر انہوں نے کروا دی ہے۔ اس کے بعد دلی کے اندر جو بلاسٹ ہوا ہے ابھی تک کنفرم ہی نہیں ہو رہا کہ وہ CNG بلاسٹ تھا یا واقعی وہ کوئی دھماکہ تھا، تو اس طرح انہوں نے ایک نیریٹو سیٹ کرنے کی پوری طرح کوشش کر رہے ہیں، جس پر جناب یہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، کہتے ہیں جی ان کے اوپر بھی حملہ کر دو، تو یہ ان کی اوقات ہے، یہ ان کا تھنک ٹینک ہے، اور یہ انڈین جرنلسٹ ہیں۔ مجھے تو ہنسی آتی ہے یہ کس لیول کے جرنلسٹ ہیں یار، ان کی کامیڈی شو جو ہیں انڈین میڈیا پر جا کر آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی یہ سکرین ٹوٹ جائے گی ٹی وی کی، اور ان کا جو جس طرح کی وہاں پر گولہ باری ہے ٹی وی سکرین پر نیوز اسٹوڈیو روم کے اندر بیٹھ کر یہ چلا رہے ہیں، پوری طرح انہوں نے جنگی ماحول وہاں پر بنایا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر اس ساری سچویشن جو ہے وہ انڈیا کی جو پچھلے دنوں ایک انڈیا کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے، CCS جس کو بولتے ہیں، کمیٹی کیبنٹ آن سیکیورٹی، وہاں پر انہوں نے ایک یہ اس کو دلی واقعے کو ایک ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے انسیڈنٹ، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر پاکستان کا نام نہیں لیا گیا، تو اب ٹارگٹ اوبیسلی انڈیا کا مسلمان کیا جائے گا، اس کو بلی جو ہے نا وہ انڈین مسلمان جو ہے وہ بلی چڑھایا جائے گا، اور وہ چڑھایا جا بھی رہا ہے۔ یہ صرف 4-5 نام جو ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں صرف یہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹرز 4-5 آپ کو نظر آتے ہیں، ڈاکٹر شہین ہے، اس کے بعد ڈاکٹر عمر ہے، ڈاکٹر مزمل شکیل ہے، ڈاکٹر عادل احمد راتھر ہے، یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بہت زیادہ مسلمان جو لوگ ہیں تقریباً ان کو جگہ جگہ سے اٹھایا جا رہا ہے۔ الفلاح یونیورسٹی ہے جس میں یہ پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر عادل تھے، اس کے بعد یہ ڈاکٹر مزمل شکیل، اب الفلاح یونیورسٹی کو پورا طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہاں کے جو اسٹوڈنٹ تھے، وہاں کے جو پروفیسرز تھے، سب کو غائب کیا جا رہا ہے، اس میں سے کچھ ڈر کے مارے بیچارے جو ڈاکٹر ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ بھائی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ود آؤٹ اینی ایویڈنس اٹھایا جا رہا ہے، پتہ نہیں ایجنسیاں ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتی ہیں، کتنا ٹارچر کرتی ہیں، تو پھر جب انسان کے اوپر اتنا زیادہ ٹارچر کیا جائے گا تو اوبیسلی پھر اس نے کچھ نہ کچھ تو منہ سے ماننا ہی ہے، تو اس طرح کے جناب یہ لنک جوڑنے کی کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان اور ISI کے ساتھ جوڑا جائے، لیکن پاکستان فوج جو ہے پوری طرح تیار ہے، ہائی الرٹ ہے پاکستان کے بارڈرز جو انڈیا کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے بھی کہا گیا کہ وی آر ریڈی فار 2 فرنٹ وار، ہم دونوں طرف سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جو انڈیا کا پالتو ہے یہ افغانڈو جو ہیں، اب ایک تو جو افغان ٹریزنٹ جو ہماری تجارت ہو رہی تھی اس کو پوری طرح 2 مہینے کے لیے بند کر دیا گیا، اب یہ تو بھوکے ماریں گے نا اب تو ان کو افغانیوں کو، اب ان کو لگے گی سمجھ جب مہنگی ہوں گی نا چیزیں افغانستان کے اندر، تو یہ پاکستان 2 مہینے کے لیے بند کرنے لگا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نقصان تو پاکستان کا زیادہ ہے کیونکہ زیادہ جو ایکسپورٹ تھی وہ ہماری تھی، ٹھیک ہے،
तकरीबन एक साल के अंदर 1.2 बिलियन डॉलर्स की हम एक्सपोर्ट अफ़गानिस्तान के अंदर कर रहे थे। नो डाउट कि पाकिस्तान के अंदर होगा, लेकिन कोई मसला नहीं। जो दहशत गर्दी वहाँ से आ रही थी, जो पाकिस्तान को दहशत गर्दी की वजह से नुकसान हो रहा था, ये नुकसान पैसे का तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि हमने अब अमन लेकर आना है, हमने इनको राह रास्त पर लेकर आना है इन अफ़गानियों को। तो यहाँ पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है, पाक फ़ौज पूरी तरह तैयार है इनके ठिकानों के ऊपर हमला करने के लिए। और पाकिस्तान के अंदर भी जो आप देख रहे हो कि सुइसाइड अटैक हो रहे हैं, दहशत गर्दी की जिस तरह की वेव्स आ गई है, और जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर हमला हुआ है, उसके बाद श्रीलंका की टीम ने कहा था कि जो हमने खेलना नहीं है, तो इंडियन मीडिया ने कितना जनाब इसको दिखाया कि देखें श्रीलंका की टीम भाग रही है, बड़े खुश थे इंडिया वाले। तो इतने बेशर्म है कि दिल्ली के अंदर भी धमाका हुआ है, वहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम आई है, इनको ये भी नहीं था कि कल को साउथ अफ्रीका भी वहाँ से जा सकता है। तो लेकिन देखो, जब आप दूसरों के लिए गड़ा खोदते हो तो आपके लिए भी ऐसे ही होता है। तो खैर श्रीलंका ने बहुत ज़बरदस्त जेस्चर दिखाया है, पाकिस्तान की बात मानी है। इसमें जो है हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने ख़ुद ज़ाती तौर पर वहाँ पर मदाखलत की है, उनको बताया कि आपको स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दी जाएगी। तो श्रीलंका की टीम पूरी तरह सेटिस्फाइड है। अब आगे ये जो ओडीआई सीरीज़ में एक मैच बाकी रह गया, तो इस तरह आगे ट्राई सीरीज़ होगी, जिम्बाब्वे की टीम आ गई है पाकिस्तान। तो भाई पाकिस्तान के अंदर जो हाई सिक्योरिटी अलर्ट है, ठीक है, तो हमारा जो बॉर्डर है इंडिया वाला, वहाँ पर भी पूरी तरह पाकिस्तान की तरफ से भी नोटम जारी किया जा रहा है। वो एयर स्पेस है कराची की, पिछले रोज़ वो भी बंद थी, लाहौर इस्लामाबाद की भी, लेकिन ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी तरह इस टाइम हाई अलर्ट पे है। काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर मज़ीद अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।